جی کیون بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج اس لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں جیسے آج بڑے تیزی سے حالات بدلے ہیں اور یعنی سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات میں تناؤ پیدا ہوا ہے. پھر یہ کہ امارات نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے اور اسی طرح ہمارے اپنے خطے کی صورتحال میں بڑی بنیادی تبدیلی آئی, جیسے چائنا نے ذرا تھوڑا سا انڈیا کو ٹائٹ کیا ہے. تو یہ جو ساری صورتحال اچانک جو سامنے آ رہی ہے, تو کیا یہ واقعی اچانک ہے یا اس کے پیچھے کوئی یعنی آپ جس نقطۂ نظر سے چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ کوئی اکنامک کھیل کھیلا جا رہا ہے, کوئی خاص ایجنڈا ہے جس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے, تو آپ کو کیسے نظر آ رہا ہے یہ سارا؟ یعنی یہ بس حادثہ ہے کہ جو پے بپے مختلف ہو رہے ہیں حادثات ہیں, یا یہ کہ یہ سارے حادثات کسی ایک چیز کے ساتھ جا کے لنک ہو رہے ہوئے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ خالد صاحب مجھے انوائٹ کرنے کا. اور آپ نے جو بات کی میرے خیال میں جس نظر سے دیکھ رہا ہوں سر, ہم کچھ عرصے سے جو پروگرام بھی اکنامکس دی نیو وار فرنٹ میں ڈسکشن کر رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ یہ سارا جو ماحول اور منظرنامہ یہ ایک دم نہیں آیا, یہ بلڈ اپ ہوا ہے. اور اس کے جو سائنز ہوتے ہیں وہ یا اس کی جو ٹریسز ہیں وہ ہمیں کافی عرصے سے نظر آ رہے ہیں. مطلب اگر ہم قریب میں ہی جائیں تو جو پاکستان جب IMF کے پروگرام میں گیا تھا تو اس وقت بھی ہم نے کافی پروٹیسٹ کیا تھا کہ اس کو بائیک آؤٹ کرنا چاہیے, تو وہ بھی ایک چھوٹی سی کڑی تھی اس ڈائریکشن میں. اب تو یہ ہے کہ اب اکنامکس کے ساتھ ساتھ جو جیو پولیٹکس ہیں یہ اب کمبائنڈ ہے, اور بظاہر تو ایسے لگتا ہے کہ اب بڑی تیزی سے کسی ایک منطقی انجام کی طرف یہ چیزیں جا رہی ہیں. شروعات میری نظر میں تو 9/11 سے کلیئر کٹ یہ ہو گئی تھی اس پورے پروسیس کی. اب یہ ہے کہ شاید وہ کہتے ہیں نا کہ دا فائنل 100 میٹرز, وہ جو سپرنٹ ہے, لگتا یہ ہے کہ اب اس طرف یہ چیزیں جا رہی ہیں. تو اس میں ہم کدھر بیٹھتے نظر آ رہے ہیں؟ یعنی دیکھیں جو بھی ایک نیا ماحول بن رہا ہے اس میں خاص طور پہ جو مسلم بلاکس میں ایک تقسیم ہے نا, جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودی اور ایران کا آپس میں پرانا ایک وہ چل رہی تھی جو بھی آپس کی چپ کلش, اور اس چپ کلش میں بہرحال ہم ایک توازن قائم کرنے کی کوشش تو ہمیشہ ہماری رہی ہے, کیونکہ بہرحال ہمارے انٹرسٹ دونوں طرف ہیں اور خود ہماری اپنی سوسائٹی کے جو بھی دونوں طرف دلچسپیاں بھی ہیں, محبتیں بھی ہیں, قربتیں بھی ہیں, مراکز بھی ہیں, مقدسات بھی ہیں. تو اب یہ ساری چیز وہ ہمیں مجبور کرتی تھی ایک بیلنس رکھنے پہ, مگر یہ کہ وہ بیلنس کوئی امبیلنس ہوتا نظر آ رہا ہے خاص طور پہ. یعنی یہ تو بہت ہی اچھمبے کی بات محسوس ہو رہی ہے کہ ہم سعودی عرب سے دور ہو رہے ہیں اور ایران کے قریب جاتے نظر آ رہے ہیں, یا شاید اس سے بھی قریب تو خیر نہ ہو رہے ہوں, لیکن یہ کہ سعودیہ سے دور ہوتے نظر آ رہے ہیں. اور بالکل یہ یعنی ان کی خفگی, ناراضگی یعنی اب کوئی وہ صرف ڈپلومیٹک لینگویج میں نہیں ظاہر ہو رہی ہے بلکہ بالکل کھل کے ظاہر ہو رہی ہے. اور پیسے مانگ لینا, جہاز سے اتار دینا, یعنی بڑی یعنی وہ کوئی آیا یہ وہ صرف ابھی میسج دے رہے ہیں ہمیں کچھ سنبھل جاؤ, سمجھ لو, یا یہ کہ بالکل ہی ناراض ہو کے کنارے لگ چکے, یہ ایک اپنی جگہ پہ چیز ہے. اور کچھ تو ہے نا جس کو سلجھانے کے لیے چیف صاحب کو جانا پڑا ہے وہاں پہ, تو اس کا کوئی امپیکٹ واپس یعنی اگر وہ سلجھ جاتا ہے تو کوئی تلافی کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ یعنی کیا یہاں پہ کوئی تبدیلی بھی متوقع ہے پھر؟ سر میرے خیال میں تو اس پورے منظرنامے کو خالد صاحب اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ صرف کوئی پاکستان سینٹرک نہیں ہے, یہ تو اس پورے ریجن کے اندر جو ایک ری اسٹرکچرنگ اور ری آرگنائزیشن ہوتی ہے وہ ہونے جا رہی ہے, اور نئی الائنسز اپیرنٹلی بلڈ ہو رہی ہیں. آپ دیکھیں کہ اس کا اگر اس وقت کے پوائنٹ آف ویو سے جو ٹریگر پوائنٹ ہے وہ تو ہے کہ UAE نے جو اسرائیل کو ریکگنائز کیا ہے. اب ظاہر ہے اس ریجن کے حساب سے یا مسلم ورلڈ کے حساب سے یہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہے. اسرائیل تو ہمیشہ سے ہی آپ کہہ لیں کہ دا ان ایکسیپٹیبل ریالٹی تھی جو ہمارے سامنے تھی. تو اب یہ ہے کہ رادر دین کہ اس ریالٹی کو انڈو کیا جاتا ہے, اس رانگ کو انڈو کیا جاتا, اب یہ اس کے ساتھ کہتے ہیں جوائننگ دا فورسز. تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس کے پیچھے موٹیویٹنگ فیکٹرز کیا ہیں. ظاہر ہے کہیں سے تو یہ موٹیویشن آ رہی ہے, کیا یہ پیورلی اکنامک موٹیویشن ہے یا پھر یہ پولیٹیکل موٹیویشن ہے یا پھر اس سے کچھ زیادہ بڑا ایجنڈا یہاں پہ ڈپلائڈ ہے. اچھا ہم لوگ اس ایجنڈے یا اس بڑے بگر پلان سے باہر نہیں ہیں. وی آر پارٹ آف دیٹ پلان. اٹس جسٹ کہ کچھ پلانز ابھی انفولڈ ہو گئے ہیں, جس طرح UAE کا ریکگنائز کرنا,
اور کچھ ابھی نہیں ہوئے ہیں جو کہ ایک پروسیس کے تحت اب انفولڈ ہونا شروع ہوں گے کیونکہ ٹریگر تو ہو چکی ہے یہ چیز. اچھا سر یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو یو ای نے اسرائیل کو ریکگنائز کیا ہے یہ چلیں ڈپلومیٹکلی تو ایک پہلا سٹیپ ہے مسلم ورلڈ کے اندر, لیکن کمرشلی سپیکنگ اسرائیل کو اس سے پہلے عمان جو ہے وہ ریکگنائز کر چکا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہی نتن یاہو جو ہے وہ عمان کا ایک دورہ بھی کر کے جا چکا ہے جس میں ان کے ٹریڈ ریلیشنز بحال ہوئے تھے. اسی طرح ایک پورٹ کے اوپر ان کو اجازت بھی دی تھی عمان نے دکم پورٹ کو کہ اسرائیل اس کو یوز کر سکتا ہے فار کمرشل پرپسز. تو آپ دیکھیں کہ ایک تو یہ ہماری امیجیٹ نیبرز ہیں, پھر ود ان دا عمان مسلم میں امریکہ کے بڑے بڑے اڈے بھی ہیں. عمان میں سر امریکہ کے اڈے ہیں عمان میں, اور اڈوں کا کبھی کبھی ہمارے بڑے بھی سیر کرنے جایا کرتے تھے, اب شاید نہیں جاتے لیکن پہلے بالکل بالکل وہیں کچھ طے ہوتا تھا, بے شک اس کے بعد کوئی اب مطلب چلیں آگے ٹھیک ہے. بالکل. تو آپ دیکھیں کہ ہم اگر کہیں کہ ان فیکٹر سے ہم انڈیپینڈنٹ ہوں گے تو یہ پاسبل نہیں ہے. اچھا اب یہ ہے کہ ایک تو براڈر جیو پالیٹکس میں اس خطے کے اندر چینجز آ رہی ہیں. اچھا چینجز جو ہیں نا وہ 2020 کے اندر آپ دیکھیں کہ بڑی تیزی سے انفولڈ ہو رہی ہیں. اس کے اندر ساؤتھ چائنا سی میں بھی ایکٹیویٹی بلڈ ہوئی ہے. اس سے اوپر آئیں تو انڈیا, وہ جاپان ہے اور آسٹریلیا ہے, امریکہ ہے اور انڈیا ہے چائنا کے اگینسٹ. جی بالکل, یہ چار ادھر کھڑے ہیں. بالکل. اور پیچھے کون ہے؟ وہاں اسرائیل. جی بالکل, مطلب اس کی وہ سارا مقصد سے یہ نہیں کہ وہ جو بڑا بھائی کا کردار ان بلاکس کو بنانے میں وہ تو امریکہ ہے, ٹھیک, اور امریکہ کو کنٹرول کرنے والی اینٹی اسرائیل ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جو تانے بانے ہیں وہ تو ملتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ آپ اگر ایک ایکسٹریم پہ چلے جائیں اور آپ بالکل ایسٹ کی طرف چلے جائیں پاکستان کو سینٹر میں رکھتے ہوئے, تو وہاں سے بھی ایک الائنسز کے جو شیڈز ہیں وہ بلڈ ہونا شروع ہوئے ہیں اگینسٹ اندر بلاک جو اس ریجن میں کریٹ ہو رہا ہے جس میں چائنا ہے, رشیا ہے. پاکستان کہاں کھڑا ہے یہ ایک سوال ہے. تو وہ تو خیر رہے گا. ہاں جی بالکل, ایک سوالیہ نشان ہے. ٹھیک ہے. تو ایک تو وہاں پہ الائنسز بن رہی ہیں, پیچھے امریکہ اس کو مطلب آپ کہہ لیں کہ کنٹرول کر رہا ہے, اسرائیل اس کے اندر بہت ڈومیننٹ رول ہے. پھر اس کے بعد جو چائنا انڈیا کے ریلیشنز چند مہینوں میں جو ڈیٹیریٹ ہوئے, مطلب ہم لداخ کی بات کرتے ہیں, اس سے پہلے ان کی جو ڈوکلم ہائٹس کا, تو مطلب یہ ایک بلڈ اپ ہے. اچھا ادھر آئیں تو چائنا کو بھی نظر آتا ہے کہ خطے میں کوئی چینج آ رہی ہے, اس سے پہلے جتنا میں قابو کر سکتا ہوں کر لوں, کیونکہ پھر اس کے بعد یعنی بعد کی بارگیننگ کے لیے بھی چائنا کو چاہیے کہ وہ یہ سارا قابو کر کے رکھے. سر دیکھیں نا, ایک عقل مند جو ایک اینٹی ہوتی ہے وہ اپنے دشمن کے پلانز یا ان کے ایکشنز کو پریمپٹ کرتی ہے. ٹھیک. تو چائنا نے جو انڈیا کے ساتھ یہ جو لداخ میں خود معاملہ چھیڑا ہے, یہ پریمپٹیو سٹرائک ہے چائنا کی, کیونکہ ان کو نظر تو آ رہا ہے اور کئی سالوں سے نظر آ رہا ہے کہ بلاک بن رہا ہے اور انڈیا جو ہے اس میں لیڈنگ رول پلے کرنے جا رہا ہے, اور اس کے پیچھے انڈیا کا کنیکشن امریکہ کے ساتھ, اور پھر اسٹریٹجک پارٹنر اسرائیل. تو یہ جو اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں نا, یہ پارٹنرشپس بلڈ تو ہو رہی ہیں پوسٹ 9/11, لیکن اب وہ کھل کے سامنے یعنی تعلقات ہونا ایک علیحدہ بات ہے جی, اور باقاعدہ ایک اسٹریٹجیکل پارٹنر ہونا ایک دوسری بات ہے. بالکل. تعلقات تو سفارتی تعلقات چائنا اور اسرائیل کے بھی ہیں, اور انڈیا اور اسرائیل کے بھی ہیں, لیکن اسرائیل جو اسٹریٹجیکل پارٹنر ہے وہ انڈیا کا ہے, نہ کہ چائنا کا. بالکل ایسا ہی ہوگا نا. جی بالکل. تو اب جب امارات نے تسلیم کر لیا اس کو, اسرائیل کو, تو اس کے پیچھے بھی اصل بات تو یہی نظر آ رہی ہے نا کہ وہ جو بھی اپنی گرتی ہوئی معیشت ہے اس کو سہارا دینا چاہتا ہے اسرائیل کے تھرو. بالکل. ویسے بھی اس کی معیشت تو پہلے تو وہی جو ہے نا سوکھا گوشت کھانے والے اور یہی کچھ تھی نا. تو ویسے سعودی عرب کے ساتھ سے بھی کچھ تھوڑا سا کھسک نہیں رہا یہ جو امارات. سر بالکل, آپ دیکھیں کہ انہوں نے ابھی ایران کو بھی یعنی ایران سے بھی اپنے کوئی معاہدے وغیرہ کیے ہیں, یو ای نے شاید کیا ہے. تو وہ ایک چیز جو ہے نا وہ یعنی یہ سمجھا یہ جاتا ہے, ہم جب دیکھتے ہیں جی عرب ہے تو عرب میں امارات اور متحدہ عرب امارات اور پھر اس کو سعودی عرب کے ساتھ, لیکن یہ کہ ان کے آپس میں بھی ایک ڈویژن ہے. یہ اس طرح کے عرب نہیں ہے جیسے حجاز کے عرب ہیں, بلکہ حجاز کے عرب اور ان عربوں میں بھی فرق ہے, اور یہ ذرا تھوڑے سے زیادہ بدویانہ انداز ان کا رہا ہے جو یہ عرب امارات والے ہیں. تو ان کے پاس تیل آ گیا پھر ابھی, تو اب یہ سعودی عرب سے کچھ دور ہوتے محسوس ہو رہے ہیں, جیسے ایران کے قریب آ گئے, ادھر اس کو تسلیم کر لیا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے, اسرائیل کے تسلیم کرنے کے پیچھے جو اس نے کیا ہے امارات نے, سعودیہ کا ہاتھ ہونا ضروری نہیں ہے. صحیح, مطلب یعنی سعودیہ کی مرضی کے بغیر بھی ہو سکتا ہے یہ. سر بالکل ہو سکتا ہے, کیونکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان کی الائنس بڑی ایک ڈفرینٹ شکل میں نظر آئی جب یمن کی جنگ تھی, اور آپ کو پتہ ہے یہ پارٹنرز تھے,
یو ای جو ہے وہ سعودیہ کے ساتھ پوری طرح آن بورڈ تھا جب یمن کی جنگ تھی، اور کچھ عرصہ پہلے، کچھ 1 مہینے پہلے انہوں نے اپنے آپ کو ایگزٹ کیا ہے اس جنگ سے، اور سعودیہ کے ساتھ ان کی خفگی بھی بڑھی ہے، تو وہ بھی ایک سائن تھا۔ اس کے بعد یو ای کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیشہ سے ہسٹوریکلی ایران کی جو ٹریڈنگ ایکٹیویٹی تھی وہی یو ای کی اصل میں معیشت ہوتی تھی، اور آج بھی مجھے ذہن میں جو آ رہی ہے کہ تقریباً کوئی $26 بلین کے قریب جو معیشت ہے یو ای کی وہ ایران کے ساتھ ٹریڈ میں ہے، ٹھیک، اور ان کے وہاں سے بوٹس چلتی ہیں، فیریز چلتی ہیں جو سامان لاتی ہیں، ایز اے ٹریڈنگ ہب اس کو یوز کرتے ہیں۔ تو اب وہ تعلقات تو اپنی جگہ موجود ہیں، اب ہسٹورک تعلقات ہیں، لیکن اب یہ جو نئی اورینٹیشن ہو رہی ہے یہ ہمیں سمجھنی ہے کہ اس کے پیچھے موٹیویشن فیکٹر کیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اس کا کہیں نہ کہیں شیڈز اور امپیکٹ ہمارے اوپر بھی آئے گا، اور جو ہماری لوکل پالیٹکس ہیں اس کے اندر کتنا انفلوئنس ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں وہ تو ہم نے بات کی کہ بگ برادر تو امریکہ ہے، اور بگ برادر کو جو کنٹرول کرنے والی اینٹی ہے وہ اسرائیل ہے۔ اب اگر یو ای اسرائیل کے ساتھ ڈائریکٹ ریلیشنز کریٹ کر رہا ہے، برادر کے ساتھ جو وہ بابی جی ہے، بھابھی جی بالکل، تو وہ تو کنٹرولنگ سیٹ پہ تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب اگر ان کے ڈائریکٹ ریلیشنز ان کے ساتھ کریٹ ہو رہے ہیں تو یہ وہ چھپی ہوئی پالیٹکس تھیں جو اب کھل کے سامنے آ رہی ہیں، تو کھل کے سامنے آنا اٹ سیلف ایک میسج ہے کہ اب شاید مین سٹریم ایکٹیویٹی ٹھیک شروع کرنے کا ٹائم آ گیا ہے، تو ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ ہم اب اچھا، کس کے یہ ساتھ ایک طرح سے سعودی عرب کو بھی آئسولیشن میں لے جانے کی بات، مطلب معاملہ نہیں دیکھیں نا، اس سے وہ بھی ڈسکنیکٹ ہو گیا، امارات بھی، جی، ہم نے بھی فاصلہ پیدا کرنا شروع قطر پہلے ہی ہوا تھا، قطر پہلے ہی ہوا ہے۔ اچھا، قطر کے بھی تعلقات ہیں نا ان کے ساتھ، یعنی وہ تو وہ باضابطہ تعلقات نہیں ہیں لیکن بے قاعدہ تعلقات جو ہیں قطر کے بھی موجود ہیں اسرائیل کے ساتھ، جیسے عمان کے ہیں ایسے قطر کے بھی ہیں۔ اچھا سر، قطر کے ایک طرف ہمیں یوں نظر آتا ہے کہ سعودی عرب بھی قریب ہو رہا ہے اسرائیل کے، لیکن یہ ساری ایکٹیویٹی یہ بتا رہی ہے کہ سعودی عرب اپنے دوستوں سے کٹ رہا ہے، جی، تو اس کٹنے، اور ہم بھی اس سے دور ہو رہے ہیں، تو اگر ہم نے سعودی عرب کو بالکل ہی تنہا کر دیا اور سارے مسلم ممالک بھی اسی طرح سعودی عرب سے دور ہو گئے تو پھر اس کی بھی مجبوری نہیں بن جائے گی کہ وہ بھی اسرائیل کے قریب ہو جائیں؟ سر بالکل، اب ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ اس ریجن کے اندر جو نئے بلاکس بن رہے ہیں وہ بلاکس کون سے ہیں اور وہ کیا شیپ اختیار کریں گے، کیونکہ یہی جو بلاکس ہیں یہی اب آگے کی پالیٹکس کو ڈٹرمن کرنے جا رہے ہیں اور معیشت کو بھی ڈٹرمن کرنے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ سعودیہ کا یہ جو آئسولیشن کی آپ نے بات کی، اب سعودیہ کی آئسولیشن کا کیا مطلب ہے؟ سعودیہ ایک طرف چائنا کو بھی آن بورڈ کر رہا تھا ایز اے اسٹریٹجک پارٹنر، اچھا اس کے ساتھ ساتھ سی پیک بھی جڑا ہوا ہے، کیونکہ وہی سعودیہ کا جو آئل تھا وہ گوادر آنا تھا ریفائننگ کے لیے، اور وہ خام تیل ریفائن ہو کے، اور جو ریفائنریز یہاں لگنی تھی، آپ کو یاد ہوگا کوئی $10 بلین کی محمد بن سلمان جب پاکستان آئے تو گوادر بننا ہی آئل سٹی تھا، آئل سٹی بننا تھا، تو انہوں نے یہ ریفائنری دنیا کی ون آف دا لارجسٹ، آرامکو کے بعد دنیا کی سب سے بڑی آئل ریفائنری یہاں پہ بنانے کا اعلان بھی کر کے گئے، تو اس کا کنزیومر تو چائنا تھا، اور یہیں سے وہ خام تیل ادھر سے سعودیہ وایا عمان پائپ لائن کے تھرو گوادر آنا تھا ان دا آئل سٹی، یہاں ریفائن ہونا تھا، اور یہاں سے پہ چائنا جانا تھا۔ یہ سی پیک کا ٹوٹل پیکج ہے، یہ سی پیک کا اسٹریٹجک پیکج، یعنی عام طور، جی بالکل، عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی سی پیک اس لیے ہے کہ چائنا میں بنی مصنوعات جو ہیں وہ جائیں دنیا کے مختلف حصوں میں، بالکل، لیکن یہ دو طرفہ معاملہ ہے، اور یہ چیز مکمل تب ہوتی ہے کہ وہ یہ جو یہاں پہ آ کے تیل جو ہے وہ سارا ریفائن کیا جائے اور پھر اس کو لے کے پہنچایا جائے چائنا۔ جی، تو اگر آپ سعودیہ سے دور ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدھا سی پیک بھی گیا، 50% گیا۔ جی سر، اگر دیکھیں کہ سی پیک کا مین سپلائر اگر آپ نے اس کو ڈینٹ کیا اور اس کے بعد جو مین کنزیومر ہے اگر آپ نے اس کے ساتھ بھی اپنی الائنسز کو انٹرینچ نہیں کیا تو پھر آج سعودیہ آئسولیشن میں، کل ہم بھی آئسولیشن میں ہوں گے، اور یہ وہ ٹائم ہے کہ آئی تھنک ہمیں بھی اب ڈٹرمن کرنا چاہیے کہ وہ جو ہم بیچ کی بلی والا رول کرتے تھے نا، کہ کبھی ہم ادھر وزن ڈالتے تھے اپنے مفاد کے لیے اور کبھی ادھر ڈالتے تھے، میرے خیال میں اب کچھ بلیک اینڈ وائٹ کا ٹائم آ گیا ہے، کیونکہ اب الائنسز بلیک اینڈ وائٹ سے بھی آگے کا آ گیا لگتا ہے، لیکن مسئلہ یہ تھا جو مجھے سمجھ میں آتی ہے جی کہ آپ کسی ایک پہ ریلائی نہیں کر سکتے نا، نہ امریکہ پہ کر سکتے، نہ چائنا پہ کر سکتے، نہ سعودیہ پہ کر سکتے، نہ ایران پہ جس پر بھی کریں گے کرنا آپ نے ریلائی ہے، جب بھی آپ کریں گے تو وہ پھر آپ کو ٹوٹلی پوزیس کر لے گا، صحیح، وہ اپنی پھر مرضی چلائے گا آپ کے اوپر،
اگر آپ چائنا کی طرف چلے جائیں، چائنا کو پتہ لگ جائے کہ بھئی یہ ساری دنیا سے کٹ کے سارے انڈے اس ٹوکری میں لا کے یہ رکھ چکے ہوئے ہیں، تو وہ بھی مگرمچھ والا کام کرے گا نا پھر ہمارے ساتھ، بالکل مطلب ہڑپ کر لے گا. بالکل. تو اگر آپ چائنا کی طرف جائیں گے تو چائنا بھی آپ پر وہ کروکوڈائل کی طرح جو ہے نا بالکل قبضہ کر لے گا اور آپ کو اپنی وہ بچہ سمجھ لے گا. تو یہ تو آپ کی مجبوری ہوتی ہے نا کہ آپ دونوں طرف بنا کے رکھیں. چائنا کو نظر آ رہا ہو کہ ان کے امریکہ کے ساتھ بھی مراسم ہیں، امریکہ کو نظر آ رہا ہو کہ یہ ان کا ایک امی آپشن نہیں ہے بلکہ چائنا بھی ہے. تو اب حالات ہمیں اس جگہ پہ لے آئے ہیں کہ یہ آپشنز کم ہو رہے ہیں نا، سکڑ رہے ہیں، یا تو پھر اس طرف جانا ہوگا یا اس طرف جانا ہوگا. اور جس طرف بھی جائیں ہماری اس میں یعنی وہ سروائیول مشکل نظر آ رہی ہے. پھر یعنی جسے کہتے ہیں آپ ایک خود مختاری ہوتی ہے، ایک آپ کا جو ہے نا وہ اقتدار اعلیٰ کا ایک تصور ہوتا ہے، وہ سارا جو ہے نا داؤ پہ لگتا محسوس ہو رہا ہے. تو پھر ایسی صورت میں تو خود اپنے بل پر کھڑا ہونے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے. بالکل. یعنی آپ کو اپنی ورتھ پروو کرنی ہوتی ہے، تب آپ کو وہ دوست بھی کوئی وزن دیتا ہے. بالکل بالکل. تو یعنی ہم اس جگہ پہ آ رہے ہیں، اور اس میں ہمارا اگر کوئی نیچرل الائی بنتا ہے تو وہ پھر یعنی جو ضرورت مند بھی ہے وہ پھر سعودی عرب بنتا ہے. اس کے ساتھ ہمارے اور بھی بہت سے روابط ماضی میں بھی رہے ہیں جس سے کہ ہم اس وقت دور ہو رہے ہیں. یعنی یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ سعودی عرب فرشتہ ہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ چوزن لوگ ہیں، یہ نہیں. مطلب اس وقت اگر ہم نے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے تو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہمارا پسند چائنا کو بھی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ایک مجبور پاکستان اس کے مفاد میں ہے تاکہ وہ جو چاہے وہ پاکستان سے اپنا مفاد حاصل کرے. ایک مجبور پاکستان ہی انڈیا کے مفاد میں بھی ہے، ایک مجبور پاکستان ہی امریکہ کے مفاد میں بھی ہے. لیکن اگر ہم نے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی کوشش کی تو ان میں سے کسی کو اچھا نہیں لگے گا. وہ علیحدہ بات ہے کہ ہم اپنی ڈپلومیسی سے کس کو اپنے قریب ہی رکھیں اور دور نہ ہونے دیں. اور اگر کوئی ہمارے اس میں کام آ سکتا ہے، یو اے ای تو ہمیشہ پھڈا ہی ڈالتا رہا ہمارے لیے. یہ سی پیک میں بھی یو اے ای کو جو ہے نا وہ پسند نہیں تھا. لیکن یہ کہ سعودی عرب تو ہمارا ایک اسٹریٹجیکل پارٹنر رہا ہے، اور کبھی وہ اس جگہ پہ تو کوئی ابھی مسئلہ نظر نہیں آتا ہے. آپ دیکھیں نا راحیل شریف صاحب ادھر ہی موجود ہیں، باجوہ صاحب بھی پہنچے ہوئے ہیں، تو وہاں تک تو چیزیں ٹھیک نظر آتی ہیں. لیکن یہ کہ سیاسی حکومت نے تو پیچا ڈال دی ہے. تو اب اس سے لگتا تو یہ ہے کہ یہاں پہ بھی شاید اگر تعلقات سعودیہ سے برقرار رکھنے ہیں تو اس کو خوش کرنے کے لیے یا راضی رکھنے کے لیے جن لوگوں نے اس کو ناراض کیا ہے ان پر کوئی کراس تو لگانا پڑے گا. یہ تو ایک داخلی طور پہ تبدیلی نظر آ رہی ہے. اور ادھر اب پاکستان پہ ایک دباؤ اور بھی آئے گا اسرائیل کو تسلیم کرنے کا. صحیح. کیونکہ ایک لابی تو لازماً سرگرم ہو جائے گی کہ ان کو ایک ہلاشری مل گئی ہے، حوصلہ افزائی ہو گئی ہے کہ یو اے ای نے کر لیا جی، عربوں نے کر لیا جی، آپ بڑے ہو، اسلام کے سپاہی ہو، چمپئن اور فلانے ہو، جن پر اسلام اترا تھا انہوں نے کر لیا. تو ہم نے یہ پوائنٹ واضح کر دیا ہے کہ ابھی سعودی عرب نے نہیں کیا ہے. صحیح. وہ اس کی مجبوریاں اس کو اس کے قریب کر رہی ہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے. یو اے ای نے کیا ہے اور یہ جو ہے امارات نے کیا ہے، اور یہ ویسے بھی سعودی عرب سے اب دور ہو رہا ہے. تو ہمارا جو نیچرل الائی بنتا ہے وہ سعودی عرب بنتا ہے. ایک بات تو یہ ہماری سامنے آ گئی. دوسرا یہ جو ہے نا ہمارے اوپر یہ جو آئے گا کہ جی اسے تسلیم کرو، یا جو لوگ وہ بات کہہ رہے ہیں، تو اس کے اعتبار سے یہ بات اپنی جگہ اہم ہے کہ سعودی عرب بھی کر لے، ساری دنیا کر لے، تو ہمیں ہمارا مسئلہ اور ہے. ہمارے جو بانی ہیں جنہوں نے پاکستان کا جنہوں نے بنایا ہے، انہوں نے پہلے دن ایک پالیسی دے دی تھی، پالیسی سٹیٹمنٹ اسرائیل کے حوالے سے دے دی تھی کہ یہ تو ملک ہی ناجائز ہے، یہ جائز طریقے سے وجود ہی میں نہیں آیا. بالکل صحیح. تو یہ تو پھر بانی پاکستان کی پالیسی سے انحراف ہوگا، بالکل اعلانیہ انحراف ہوگا، کھلا انحراف ہوگا. تو ہماری پوزیشن ایک بالکل مختلف ہے. پھر ایک بات اور بھی ہے، یہ دنیا میں ساری نیشن سٹیٹس ہیں. اب سعودی عرب بھی آل سعود کا سعودی عرب ہے نا، اور ایران، ترکی، سارے نیشن سٹیٹس ہیں. پوری دنیا میں واحد اصولی جماعت جو ہے نا وہ صرف پاکستان ہے، اصولی ملک جو ہے جو کسی اصول کی بنیاد پر بنے ہیں، نظریہ توحید کی بنیاد پر بنے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تو وہ اگر اس معاملے میں اپنے اصولی موقف پہ نہیں کھڑا ہوتا ہے نا، وہ نیشن سٹیٹ والا طریقہ اختیار کرتا ہے، تو در حقیقت وہ اپنے جو وجہ جواز ہے نا اس کو ہی ختم کر دے. جسے ہم کہتے ہیں اپنے پاؤں پہ کلاڑا چلانے والی بات ہے. تو پاکستان کا معاملہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. تو اس تناظر میں اب مشکلات پاکستان کی بڑھنے والی ہیں اور کانفلکٹس بھی بڑھنے والے ہیں، اندرون ملک بھی بڑھنے والے ہیں.
تو اوپر سے ہماری معیشت بھی کمزور ہے. بالکل. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عرصے میں حالات و واقعات جو ہم نظر آ رہے ہیں کہ تیز ہوں گے، یہ اور بھی تیز ہوں گے. کیا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مطلب اپنے اس پوائنٹ آف ویو سے، اکنامکس کے پوائنٹ آف ویو سے، کہ مزید اس میں تیزی آئے گی اور کچھ مطلب جیسے کہتے ہیں غیر معمولی حالات ہیں کہ جن کا ہمیں سامنا کرنا پڑے. اچھا سر، اکنامک والی ڈومین بالکل اس کے تو بڑے سائنس نظر آ رہے ہیں بلڈ اپ ہوتے ہوئے کہ ہم یہاں تک پہنچے ہیں آج سر. لیکن آپ کی بات سے میں ایک پوائنٹ جو پک کرتا ہوں، جو میں تھوڑی سی چاروں کے سامنے آئے، وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ سعودیہ ظاہر ایک آئسولیشن میں جا رہا ہے اور ایک جو ماحول بلڈ اپ ہوا ہے، ہمارے جو تعلقات ہیں. اچھا، ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ باجوہ صاحب وہاں گئے اور تعلقات بحال کرنا چاہتے ہیں. ایک طرف ہم نے دیکھا کہ شاید ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ان تعلقات کو خراب تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اپنی ڈومیسٹک پالیٹکس کے اندر بھی کوئی رفٹ کریٹ ہو گئی ہے کہ دو مطلب اپوزٹ. پاکستان کے اعتبار سے سعودی عرب ہمیشہ کنگ میکر رہا ہے. دیکھیں، یعنی یہ وہ شے ہے کہ جس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. ویسے بھی وہ تو امریکہ بھی پھر کنگ میکر رہا ہے. سر میرا اپنا خیال یہ ہے کہ امریکہ بھی ایک حد تک ہوتا ہے، لیکن جتنا پاکستان میں افیکٹو رول سعودی عرب کا رہا ہے اتنا شاید امریکہ کا بھی نہیں رہا ہے. یا شاید امریکہ سعودی عرب کے تھرو آتا ہے. وہ امریکہ بعض اوقات سعودی عرب کے تھرو یا برطانیہ کے تھرو بھی ہوتا ہے. دیکھیں، اگر وہ آپ پرانے معاہدوں میں جائیں نا، تو مسلمان ممالک میں برطانیہ کے ساتھ جو بالکل کلوز لنکس میں ہیں وہ آل سعود ہیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا. جی. یعنی اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. بالکل. جو ناواقف ہو تو وہ جہالت ایک علیحدہ بات ہے. یہ اپنی جگہ پہ ایک حقیقت ہے کہ آل سعود کا ایک بڑا مضبوط، اور وہ یعنی اس کے دوسری جنگ عظیم کے ساتھ اس کے وہ سارے پہلی کے ساتھ بلکہ جڑے ہوئے، پہلی جنگ عظیم کے ساتھ یہ ساری چیزیں جڑی ہیں. تو یعنی پاکستان، یعنی ہوتا ہے نا جیسے آپ نے کوئی نمبردار رکھا ہوا ہے تو اس نمبردار کے ذریعے گاؤں کے لوگوں کو آپ کو کرتے ہیں. تو مسلمانوں کا نمبردار برطانیہ نے یا امریکہ نے سعودی عرب کو بنا کے رکھا ہوا تھا. اسی کے ذریعے سے ہوتا تھا جو کچھ بھی یہاں پہ ہوتا تھا. تو وہ تو ہمیشہ سے رہا ہے، اور اب ہماری اپنی بہت سی ضروریات سعودی عرب کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اور کچھ نہ کچھ تو ایسا ہے نا، بعض آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنل جو جرنلز ہیں ان میں بھی اس طرح کی خبریں چھپی تھیں کہ پاکستان کی فوج کے سعودی عرب کے ساتھ کچھ اسٹریٹجک تعلقات بھی ہیں، کہ سعودی عرب کی سلامتی کو اگر خطرہ ہوا تو ہم کس حد تک جا سکتے ہیں. کیا سر وہ ابھی بھی ہیں؟ یہ دیکھیں نا، یہ تو کیا برقرار ہیں یا وہ ماضی کی بات رہے گی؟ آپ ذرا دیکھیں نا، راحیل شریف صاحب کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی وزیر اعظم تو نہیں جا سکتے سعودی عرب، لیکن چیف صاحب تو چلے گئے ہیں. صحیح. تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ختم ہو گئے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور وہ برقرار رہنے مفید ہیں، ان کے لیے بھی ہمارے لیے بھی مفید ہیں، اور رہنے چاہیے. امت کے لیے بھی اچھا ہے. بے شک یہ امت کے لیے بھی بہتر ہے، اور مقامات مقدسہ کے اعتبار سے بھی یہ تعلقات ہونے چاہیے. ہم ان کی مخالفت نہیں کریں گے. اور اس کے دونوں طرف یعنی دو طرفہ تعلقات ہیں، وہ ہم سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ہم ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ کوئی غلامانہ قسم کے تعلقات تو نہیں ہیں. تو جو بات ہو رہی تھی اس میں یہ کہ سعودی عرب کا رول تو یہاں پہ رہا ہے. تو اب اگر سعودیز جائیں گے تو اگر ان کی مرضی پوری نہیں کی جائے گی تو پاکستان کی 73 سالہ تاریخ کی جو بھی پالیسی ہے اس میں ایک بیسک شفٹ آئے گا. پھر ٹھیک ہے، یہ بڑا انقلابی قسم کا ہوگا. اور ایسا نہیں ہے کہ سعودیہ کے یہاں پہ کچھ لابیز نہیں ہیں یا یہ نہیں ہے. اگر ایران ہمیں ڈسٹرب کر سکتا ہے تو سعودیہ بھی کر سکتا ہے. صحیح. اور یہ کوئی ایسا یو ٹرن نہیں ہے جو ہم نے افغانستان سے لے لیا تھا. یہ ایک بہت بڑا یو ٹرن ہے اور یہ کریش لینڈنگ کرا سکتا ہے. اچھا سر، اس ماحول کے ساتھ ساتھ جیسے آپ نے اکانومی کی بھی بات کی، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بڑے آرگنائز طریقے سے پاکستان کی اکانومی کو بھی ویک کیا جا رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ماڈرن ورلڈ کے جو ٹولز آف وار ہیں ان میں اکانومی اینڈ فائنانس پلیز اے بگ رول. جس طرح میڈیا ہے، ہمیشہ سے ہوتا ہے نا، ہمیشہ سے ہی ہے. تو اب سر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑے آرگنائز طریقے سے ہماری معیشت، ہمارا انویسٹر کانفیڈنس، پھر ہماری اکنامک پالیسیز، پھر ہمارے جو یہ قرضوں کا ایک ٹرینڈ ہے. حالانکہ منطقی سوچ تو یہ ہونی چاہیے کہ جو قرضے جو بڑھ رہے ہیں اور جو مشکل ہے وہ قرضے کی وجہ. تو جب آپ نے ایک سیاسی نعرہ بھی لگایا کشکول توڑنے کا، تو آپ کو تو اپنے آپ کو قرضوں سے دور کرنا چاہیے تھا. آسٹیرٹی میجر، سادگی اختیار کرو وہ سارا. لیکن وہ ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے. اس کے پیچھے جو بھی آپ کہہ لیں کہ ذمہ دار ٹھہرائے جائیں، لیکن ہم قرضوں کے بوجھ میں فردر دب بھی رہے ہیں. ہمارے اوپر انٹرنیشنل سینکشنز اور FATF کے جو پریشر ہیں وہ بھی بلڈ ہو رہے ہیں. اور پھر ہماری اپنی بھی جو پالیسیز ہیں وہ کوئی دورس نہیں نظر آتی ہیں.
شارٹ ٹرم ہے, کوئی BRT بنا لی, کچھ تھوڑا سا کوئی اور پروجیکٹس کر لیے, لیکن اسٹچ اپ اگر کوئی ہو رہا ہے تو شاید کوئی CPEC کے کوئی اسٹریٹجک پروجیکٹس پھر بھی تھوڑا تھوڑا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اکنامک ویکنس پاکستان, اور آپ کو پتہ ہے ملک کولیپس ہوتے ہیں, روس کی ایگزامپل ہے, روس اپنی ملٹری مائٹ کی وجہ سے کولیپس نہیں ہوا کہ کوئی کمزوری آئی تھی, وہ اکانومی کی وجہ سے کولیپس ہوا. تو کیا ہمیں بھی کسی ایجنڈا کے تحت ایک سمت میں لے جایا جا رہا ہے, کیونکہ اب جو اس ریجن کے جو ماحول ہے 1900 اعلانیہ ایجنڈا ہے 1967 سے, یہ ہمارے تو لوگ جو کہتے ہیں نا جی کوئی سازش نہیں اور سازشی تھیوریز ہوتی ہیں اور یہ ہوتا ہے, یہ تو در حقیقت جسے کہتے ہیں نا انگلی کے پیچھے سورج چھپانے کی کوشش ہے. صحیح. پاکستان کے اعتبار سے تو ڈکلیئرڈ ہے, یعنی بن گوریان نے 67 میں جب انہوں نے عربوں کو شکست دے دی, فرانس میں جشن منایا اور اس موقع پہ اس نے صاف اعلان کر دیا کہ ہمارے لیے خطرناک ملک صرف ایک ہے. صحیح. اور وہ پاکستان ہے, اور اس کی دو اس نے, ایک اس کی جو بھی ایک عسکری طاقت ہے, اس کی فوج ہے, اس کی جو بھی, اب تو اس عسکری طاقت میں کتنا اضافہ ہو چکا, آپ کی میزائل ٹیکنالوجی ہے, آپ ایک اٹامک پاور بن چکے ہیں. تو دوسرے جو اس کی نظریاتی احساس ہے, بالکل ٹھیک, یعنی ان کو وہ آپ کی نظریاتی احساس میں آپ کی اسٹرینتھ نظر آ رہی ہے. صحیح. اور ایکول نظر آ رہی ہے اس کے جو آپ کی ڈیفنس میکینزم ہے, اس کے ایکول وہ بھی دیکھ رہے ہیں. ہمارے آئین کے اندر بھی شکیں ایسی ہیں جو یعنی اس آپ کے جو ایک جذبہ ہے نا نظریے کے ساتھ, آپ کی جو وابستگی ہے, کمٹمنٹ ہے, وہ اس کو اپنے لیے خطرہ محسوس کر رہے ہیں. ٹھیک. تو انہوں نے کہا جی یہ تو یعنی عرب میں کچھ نہیں کر سکتے, اگر کچھ ہے تو یہ ہے. صحیح. تو پھر اس کا کیا مطلب ہوتا ہے جب آپ اعلان کر دیتے ہیں اس چیز کا, تو یعنی اس کے بعد آپ اللہ سے دعا کریں گے کہ اس کی یہ دونوں صلاحیتیں ختم ہو جائیں, کچھ ایفرٹس بھی کریں گے. انیمی دشمن ٹریٹ کر رہے ہیں شروع اعلانیہ ہم ہی جو ہے نا وہ, لیکن ہم نہیں یہ دیکھ سکتے, ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہی کہ جب جسے آ رہی ہے وہ ہمیں نہیں نظر آ رہا ہے, وہ ہمیں نہیں نظر آ رہا کسی کو آ رہی ہے. یہاں تو سارے بھولے بالے, وہ جیسے وہ اقبال کی وہ نظم ہے نا مکھی اور مکڑی والی, کہ جس میں بڑے طریقے سے مکھی کو حالانکہ مکھی کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا دشمن ہے مجھے کھا جائے گا, لیکن یہ کہ وہ خوشامد کر کے تو مکھی کو جو ہے وہ اپنے جال میں پھانس لیتا ہے. تو ہمارے لوگ پھنس جاتے ہیں, یا اپنی ان کی ایمبیشنز ہوتی ہیں جن میں وہ پھر جس کی وجہ سے تالے آزما لوگ آتے ہیں, تو وہ کچھ بننا چاہتے ہیں, کچھ اقتدار پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں, اس کے بدلے میں سودے کرتے ہیں, ملک کا سودا کرتے ہیں, نیشنل انٹرسٹ کا سودا کرتے ہیں. یہ ظاہر ہے جو ان کو لے کے آتے ہیں پھر یہ انہیں سپورٹ کرتے ہیں, ان کے پیچھے تھپکی دیتے ہیں, انہیں کیمپ ڈیوڈ میں ناشتے کھلاتے ہیں, تو بدلے میں ملک کا کوئی نقصان تو ہوتا ہے نا. بالکل. تو وہ اگرچہ کہ وہ تو یہ مکھی تو یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ میں نے یہاں آرام کرنا ہے, چائے پینی ہے, میرا فائدہ ہونا ہے, لیکن وہ فائدہ نہیں ہوتا, الٹیمیٹلی نقصان ہوتے ہیں. یہ قرضے سارے یہ چکر ہے. کہنے کو تو وہ مکھی کو پھانسنے کا طریقہ ہے, ایکچولی پھانسنا جو مکھی یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ مجھے مزے کرانے, لیکن وہ اس کی گردن دبوچ رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح سمجھ لیجئے کہ پاکستان پہ تو یہ دونوں چیزوں پر یلغار ہوئی ہے. اور نظریے کا معاملہ آپ دیکھیں تو بالکل ہی تقریباً کچھ غریب غربا میں رہ گئے, آپ کی ایلیٹ سے تو رخصت ہو چکا ہوا ہے. اب وہ تو کہتے ہیں جی اب یہ لوگ پاکستان میں بیٹھ کے اپنے آپ کو نیشن اسٹیٹ کے طور پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو نظریہ تو گیا نا, بھاڑ میں گیا. پھر رہ گئی پیچھے آپ کی فورسز, تو ان کو ناکام کرنے کے لیے ظاہر ہے ان کی ساکھی جو ہے وہ جب کاروبار کریں گے, ان کو لالچ دیے گئے نا کہ بھائی پتہ نہیں آپ کو کبھی گورنمنٹ فنڈز دے نہ دے, آپ کا اپنا کاروبار ہونا چاہیے, آپ خود کھڑے ہو سکیں, سیلف سفیشینٹ ہونے چاہیے. اچھے طریقے سے ہی ہوا ہوگا نا سارا, کہ پھر یہ فیکٹری لگاؤ, وہ فیکٹری لگاؤ, یہ کاروبار چلاؤ, وہ کاروبار چلاؤ. تو جب آپ کو کاروبار تو کمزور کرتے ہیں. اگر آپ بنی اسرائیل کو دیکھیں تو جب انہوں نے کہا جی ہم پیاز کھائیں گے, ٹماٹر کھائیں گے, سبزیاں کھائیں گے, تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یار رہنے دو, یہ تم بھوکے ہی ٹھیک ہو, من و سلوا کھاؤ, مطلب تم بڑے اچھے کام کر رہے ہو, تمہارا ایک نیشنل ایجنڈا ہے, اس کو لے کے چل رہے ہو. اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر, یہ گھٹیا چیزیں لے رہے ہو وہ اعلیٰ چیز دے کے. تو پھر انہوں نے کہا چلو کھانے ہی نا, معیشت ہی اچھی کرنی ہے نا, تو جاؤ اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم, جاؤ جا کے سیٹل ہو, کاروبار کرو, جماؤ, خوب جم کے کاروبار کرو, سبزیاں ہوگا کھاؤ پیو. فضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. اس کاروبار کے نتیجے میں پھر ذلت اور مسکنت لازمی آتی ہے, کیونکہ کاروبار کمپرومائز کیے بغیر نہیں ہو سکتا. جبکہ آپ کے نیشنل ایجنڈے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ریجڈ ہوں, آپ شدت پر بالکل کھڑے ہوں, آپ کو کوئی ہلانے, دشمن کو معلوم ہو کہ بھئی یہ وہ جگہ ہے جہاں انگلی نہیں رکھی جا سکتی.
باقی ساری ٹھیک ہے، یہ بڑے جو ہے نا وہ روادار ہیں اور ان کی ساری باتیں مطلب کوئی ریڈ لائن ہونی چاہیے. بالکل جناب، ہماری ریڈ لائن ڈکلیئرڈ ہونی چاہیے. ہے سر، یہ نظر ڈکلیئرڈ نہیں ہونی آتی. چاہیے. جی آپ نے اسی کو جناب وہ فلوئڈ کر دیا، چینج ہوتی رہتی خالہ کا ویڑا بنا دیا جی کہ جو چاہے اس میں گھسا چلا ہے. رائٹ. تو اس چیز نے آپ کو کمزور کر دیا. اور اب تو آپ کے ملک کے اندر اتنی لابیاں بن چکی ہوئی ہیں کہ آپ یعنی اس طرح آزاد نہیں، کہنے کو آپ مقتدر ہیں، کہنے کو آپ مقتدر ہیں. وہ پہلے ہوتا تھا مقتدر حلقوں میں یہ مطلب چیزیں پھیل رہی ہیں. تو لیکن یہ کہ اب آپ نے یہ جو جن نکالا ہے بوتل سے، جو حکومت جو آپ اگر اسے ہٹانا چاہیں تو پھر کیا طوفان اٹھے گا اور یہ کہاں جا کے کھڑے ہوں گے. ہٹا بھی سکتے ہیں یا شاید وہ بھی اب مشکل نظر آتا ہے. دیکھیں نا، ہٹانے کے بڑے لیے مفاد، بڑے لوگوں کے بڑے مفاد جڑے ہوئے ہیں اس چینج کے ساتھ. دیکھیں وہی بات ہے کہ کہنے کے تو آپ کے پاس طاقت ہے نا، بیوی کو جب چاہیں طلاق دے دیں، اختیار تو آپ کے پاس ہے. جی لیکن اس کے بعد سالے آپ کے ساتھ کیا کریں گے یہ تو آپ کو نہیں پتا نا. جی یہ تو کام کرنے کے بعد اختیار تو ہے آپ کے پاس. بالکل اس وقت آپ کے پاس یہ طاقت ہے کہ آپ ہٹا دیں. صحیح. پھر کیا ہوگا یہ آپ کو نہیں پتا، بالکل بلکہ آپ کو پتا ہوگا کہ کیا ہوگا. تو اس لیے آپ نہیں کر پائیں گے. کریں گے اور نہیں کرتے تو بھی مصیبت، صحیح. کرتے ہیں تو بھی مصیبت. صحیح. اور یہ جو ساری آپ کے لیے مصیبتیں، باہر کی مصیبتیں تو علیحدہ ہیں، اندر کی مصیبتیں ہیں نا. یہ آپ اس وقت دشمن بنا کے، یعنی جو آپ کے ہمدرد ہیں ان کو آپ نے دشمن بنا لیا ہوا. اس وقت ملک کے اندر جو لوگ مقتدرہ کی مخالفت کر رہے ہیں وہ 90% وہ ہیں جو محب وطن لوگ ہیں. بالکل. اور وہ 90% محب وطن لوگ 10% اینٹی اسٹیٹ لوگوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں ان کے غلط کردار کی وجہ سے، بالکل صحیح. ان کے ایروگنس کی وجہ سے، تکبر تو شے ہی ہوا ہے کہ جو آپ لوگوں کو آپ سے دور کر دیتی ہے. یعنی یہاں پہ لوگ محب وطن ہیں، ملک سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، لیکن یہ کہ کیوں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئے. کام ایسے کاروبار کریں گے اس سے بھی نفرت پیدا ہوتی ہے. آپ لوگوں کو جناب فرعون بن کے ٹریٹ کریں گے اس سے بھی نفرت پیدا ہوگی. ان کو عزت دیں گے تو وہ آپ کی عزت کریں گے. آپ انہیں کیڑے مکوڑے سمجھیں گے تو وہ پھر اچھا جب ان میں ریئیکشن آ جائے گا تو وہ ان کا لیڈر تو کوئی نہیں ہے. اگر ہوگا تو آپ اسے بھگا دیں گے. بالکل. تو ان کو پھر لیڈ وہ لوگ کریں گے کہ جن کے انٹرنیشنل لنکس ہوں گے، بالکل. جن کا انٹرنیشنل ایجنڈا ہوگا، یعنی جو اصل آپ کے دشمن ہیں. بالکل. اور مختلف ہیلوں واسطوں سے، وہ ہیلے واسطے مذہبی ہوں، وہ ہیلے واسطے جو ہے معاشی ہوں، وہ بظاہر سمگلر ہوں، وہ بظاہر جو ہے نا لبرل ہوں، وہ کچھ بلا ہوں، کوئی افریقہ سے ہو کے، کوئی امریکہ سے ہو کے، کوئی برطانیہ سے ہو کے، کوئی کسی اور مذہبی جگہ سے ہوتا ہوا، بالآخر جا کے اس کے ڈانڈے تل ابیب سے ملتے نظر آئیں گے. صحیح. جو ایک فوکل پلیس ہوگی وہ وہی ہوگی، اور وہیں سے وہ پھر ساری شعائیں شر کے نکل رہی ہوں گی، اور پھر آگے فوکس آپ کے ملک میں کر رہی ہوں گی. وہ 10% وہ ٹولہ ہوگا جو آپ جن 90% کو آپ نے دھکا دے کے اپنے سے دور کیا ہے، جو آپ کے دشمن نہیں ہیں، بالکل. لیکن آپ کی حرکتوں کی وجہ سے ان کے اندر ایک ریئیکشن آیا، وہ جا کے ان کے تھلے لگ جائیں گے. اب سر یہ جو حرکتوں کی آپ نے بات کی، یہ ایک ظاہر ہے ایک بیہیویئر ہے لوگوں کے ساتھ، ایک ٹریٹمنٹ ہے ظاہر ہے، ایک وہ ایٹیچیوڈ ہے لک ڈاؤن کرنے کا، فرعونیت کا، ایروگنس کا. اس کے ساتھ سر ظاہر ہے کچھ نہ کچھ ایلیمنٹ لالچ کا بھی جڑا ہوا ہے، کیونکہ ہم اگر ریفلیکٹ کریں جس کتاب کی ہم بات کرتے ہیں کنفیشنز آف اکنامک ہٹ مین، تو اس میں جو طریقہ واردات ہے وہ بھی تو یہی ہے کہ کچھ جو پاور سینٹرز اور پاور سرکلز ہیں ان کو اتنے زیادہ بینیفٹس، مراد، ان کے بچے باہر پڑھنا، ان کے ایسٹس باہر رکھنا، ان کی نوکریاں باہر لگ جانا، یہاں کی نوکری ختم ہوتے ہی باہر چلے جانا نوکریوں پہ. تو ظاہر سر یہ مفادات بھی تو جڑے ہوئے ہیں. لیکن جو آپ کی بات سے مجھے سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ اب ایک کرٹیکل ٹائم ہے اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ جو دشمن جس نے کھلی اعلان جنگ بڑے عرصے سے کی ہوئی ہے، اب وہ ہمیں معیشت کی لحاظ سے بھی کمزور کر رہا ہے، سیاسی طور پہ بھی کمزور کر رہا ہے، اور اب وہ تھریٹ کھل کے ہمارے سامنے کھڑی ہے، ہم شاید اس کو نہیں سمجھ رہے یا دیکھ رہے. تو ایک تو ہمیں یہ ریئلائز کرنا چاہیے. میں سر آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں کہ بظاہر یہ جو ایک جیو پالیٹکس کی اور اکنامکس کی ڈومین ہے، اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ہم کھلا دشمن اسرائیل کو ریکگنائز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ وہاں پہ ان کے بھی مقدس جگہیں موجود ہیں، بیت المقدس ہے اور اس کے اندر ان کے ساتھ بھی ان کی اپنی بڑی افیلیشن جڑی ہوئی ہے. تو اگر ان کی آئیڈیالوجی دیکھیں تو بظاہر تو لگے گا کہ وہ بھی اپنے حق کے لیے کھڑے ہیں کہ جی جس طرح ہمارے لیے بیت المقدس
امپورٹنٹ ہے یا پھر مکہ مدینہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے تو ان کے لیے تو اس کا وہی اسٹیچر ہے. تو کیا ان کے پلانز میں صرف جیو پالیٹکس اور اکنامکس ہی ہے یا اس سے بڑھ کے اس کا کوئی ریلیجس اینگل بھی ہے؟ کیا وہ کسی ایک بڑے پلان کے تحت آپریٹ کر رہے ہیں؟ یہ پورے اس ریجن کے اندر جو ری اسٹرکچرنگ اور الائنسز بن رہی ہیں، کیا اس کے پیچھے جو انسائٹ ہے وہ کچھ اور بھی ہے؟ اس کا کوئی ریلیجس کمپوننٹ ہے؟ کچھ ایسی پریڈکشنز بھی ہمارے پاس موجود ہیں جس سے کچھ سمت ہمیں نظر آئے؟ تو کچھ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. اچھا جی، یہ ویسے بڑی اہم بات ہے جو آپ نے کہی ہے نا. ویسے قرآن مجید کے مطالعے سے بھی اور تاریخ کے مطالعے سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو بھی جنگیں ہوتی ہیں یا جو بھی ایک کوئی سیٹ اپ وجود میں آتا ہے، استحصالی جو نظام بنتا ہے، تو اس کا جو بھی ظلم وغیرہ ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن اس کا جو عوامی ورژن ہوتا ہے وہ ہمیشہ مذہبی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ مطلب بت ہیں، لوگوں کے لیے جذباتی لگاؤ کا ذریعہ بت ہوں گے، لیکن ایک خاص جو ہے مائنورٹی ہوگی اسی سوسائٹی کی جس کے لیے بتوں کے اندر کوئی کشش نہیں ہے، لیکن ان بتوں کے ساتھ ان کا مالی مفاد اور معیشت جڑی ہوئی ہے. تو میں وہ مذہب کو آپ کے اس چیز کے ساتھ جوڑ رہا ہوں جو ایک معاشی ایجنڈا ہوتا ہے. تو مذہبی ایجنڈا بھی در حقیقت معاشی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے ہوتا ہے کچھ لوگوں کا. ٹھیک ہے نا. وہ عوام کو تو ان کے تو پیٹ کا مسئلہ نہیں ہوتا نا، عوام کو کیسے موٹیویشن ملے گی؟ ان کو مذہب کی بنیاد پہ ملے گی. اسرائیل کے اعتبار سے یہ بات سمجھ لیں کہ یہ اسرائیل یہودیوں کا اسرائیل نہیں ہے، یہ بڑی غلط فہمی ہے اور اس سے بڑے مسائل پیدا ہوں گے، بعد میں بھی ہوں گے چیزوں کو سمجھنے میں. یہ تو خیر آپ اس کی گہرائی میں جائیں تو یہ جو اسرائیل ہے نا، یہ جو ان کی نسل ہے یہ پوری دنیا میں انہی کی حکمرانی ہے. یہ خزارین، وہ جو اشکنازی یہودی، جی یہ وہی یاجوج ماجوج کا علاقہ بلیک سی کے اوپر، کیسپیئن اور بلیک سی کے بیچ میں وہ جو آپ کا جزیرہ ہے، اور وہیں سے وہ نکلے ہوئے لوگ ہیں جو جا کے برطانیہ میں بھی آباد ہوئے ہیں. صحیح. وہی وائٹ اینگلو سیکشن جو ہے کوکسس ماؤنٹین رینج کے نیچے کا ایریا. بالکل یہ ساری مخلوق ہیں. اور وہی پھر آپ کو پتہ ہے نیوزی لینڈ بھی گئے ہیں، وہی افریقہ بھی گئے ہیں، وہی امریکہ بھی گئے ہیں. امریکہ کے اوپر بھی جو اس وقت قابض فورسز ہیں وہی. اس میں اضافہ یہ ہو گیا کہ یہ پھر اب پروٹیسٹنٹس بھی ہیں، یہ کیتھولکس نہیں ہیں بلکہ یہ پروٹیسٹنٹس ہیں. ٹھیک ہے. یہ سارا انہیں پوری دنیا پہ یہی چھائے ہوئے ہیں، یہی ہیں جو اسرائیل میں بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں انہوں نے یہودیت کا ماسک چڑھائے ہوئے ہیں، وہاں پہ وہ پروٹیسٹنٹ کا ماسک چڑھا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور دلچسپ بات یہ کہ ایران کا شاہی خاندان بھی اچھا سر، یہ آپ نے انٹرسٹنگ لنک اس کا جوڑا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ پوری دنیا پہ چھائے ہوئے اس وقت اقتدار کے اوپر یہی لوگ قابض ہیں. ان کے معاشی مفادات ہیں، نتھنگ مور دین دیٹ. ان کو کوئی اس سے غرض نہیں ہے کیا مذہب ہے کیا ہے، کوئی مذہب. یہ شیطانی ٹولہ ہے اور اس کو اپنے پیٹ سے معیشت سے. اور یہ جو آپ کہتے ہیں نا یہودی سرمایہ دار فلانے، یہ سارے یہی ہیں. باقی جو مذہبی یہودی، نسلی یہودی، اصلی یہودی، جو وہ جسے آپ سیمیٹک ریسز والا یہودی کہتے ہیں، وہ بیچارہ وہ آج وہ بھی مفلوق الحال ہی ہے. اس کے بھی ابھی وہ جیسے یہاں پہ مسجد میں جانے پہ پابندیاں تھیں تو ان پر بھی پابندیاں تھیں، ان کو بھی اسی طرح کوٹ چڑھ رہی تھی اسرائیل میں جیسے یہاں پہ مذہبی لوگوں کو چڑھ رہی. یعنی کہ یہودیت بھی ہائی جیک ہوئی بھی ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ یہودیت بھی ہائی جیک ہو گئی. ہاں بالکل ہائی جیک ہوئی ہے. جیسے یہاں پہ بھی آپ کو پتا جہاد ہائی جیک رہا ہے. مطلب جہاد لوگوں نے تو نیکی کے جذبے کے تحت کیا، لیکن اوپر جو بیٹھی فورسز اسے چلا رہی تھی تو وہ کس لیے؟ وہ تو اپنے مقاصد کے لیے چلا رہی تھی. صحیح. اسی طرح وہ یہودیت بھی ہائی جیکڈ ہے. اسی لیے یہ دجل کا دور ہے نا، دجالیت کا دور ہے. جی. تو یہ چیزیں ساری اپنی جگہ پہ، لیکن موٹیویشن کے لیے وہ جو یہودی عوام ہے اس کی موٹیویشن کے لیے آپ لازمی ساتھ مذہبی ایجنڈا بھی لے کے چلتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس مذہبی ایجنڈے میں ان کو یہ سنایا گیا بیت المقدس. وہ جو سیکولر یہودی ہے یا جو اشکنازی یہودی ہے اس کے لیے یروشلم کی اسٹریٹجیکل اہمیت ہے. آپ کو پتہ ہے اس پورے خطے میں یروشلم اپنی ایک اہمیت رکھتا ہے. تو یہ جب بہت پرانے وقتوں میں ایران اور روم کی جو جنگیں ہوتی تھی تو یروشلم کے اصول کے لیے ہوتی تھی. بالکل. ٹھیک ہے. تو وہ تو اس کی اپنی ایک اہمیت ہے، لیکن ساتھ ہی وہاں پہ وہ بیت المقدس بھی ہے. تو اب اس کی وجہ سے اس کو ایک مذہبی ٹچ بھی آپ دے دیتے ہیں. صحیح. وہ بھی چلا لیتے ہیں. اور وہ ابھی لوگوں نے وہ بھی دینا شروع کر دیا کہ جی ان کا قبلہ ہے اور ان کا یہ بالکل ایک بکواس بات ہے. صحیح. دیکھیں قبلہ اس کو کس نے بنایا تھا جی؟
کوئی بندہ اپنی مرضی سے بنائے گا یا اللہ کی طرف سے وہ چیز ہوگی؟ مطلب آپ نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لیے پڑھتے ہیں تو جو رخ اللہ بتائے گا اس رخ پہ پڑھیں گے نا. تو وہ مرکز توحید ابراہیم علیہ السلام نے بنایا اور وہاں پہ انہوں نے اپنی ایک نسل آباد کی اور وہ انہیں ہمیشہ کے لیے نہیں الاٹ ہوا. قرآن مجید میں جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میری اولاد کا کیا بنے گا تو اس میں صاف اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد جو ہے نا ظالموں سے نہیں ہے. یعنی یہ یوں سمجھ لیجئے کہ میرے ایسٹس ہیں، یہ جو توحید کے مراکز ہیں یہ اصل میں ان کا مالک اللہ ہے. یہ بیت اللہ ہے، یہ بیت المقدس ہے، کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. یہ الاٹ کس کے ہوں گے؟ یہ گویا اللہ کے سفارت خانے ہیں دنیا کے اوپر. جو اللہ کا سفیر ہوگا وہ اس کا کسٹوڈین ہوگا. تو وہ آخری سفیر محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ اور اس کے بعد یہ امت ہے، حضور کی یہ امت ہے. کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. تو جیسے رسول مصطفیٰ ہیں مجتبیٰ، یہ امت بھی مصطفیٰ ہے مجتبیٰ ہے. تو اب حضور کے بعد ان تمام مراکز کی جو یعنی دینی طور پر جو حقدار ہے یا جو کسٹوڈین ہے وہ امت مسلمہ ہے اور کوئی اور اس پر اپنا دعویٰ نہیں کر سکتا. دین ایک ہی ہے، اسلام ہے، برحق وہی ہے، اللہ کے ہاں وہی مقبول ہے. اس کے علاوہ کوئی دین اللہ کے ہاں قبولیت نہیں رکھتا ہے. اور اس دین کا تقاضا یہ ہے، وہ اس دین کی اس وقت جو کسٹوڈین ہے وہ امت مسلمہ ہے اور یہ اس دین کے مراکز ہیں، بیت المقدس ہو یا بیت اللہ ہو یا مسجد نبوی ہو. تو ان سب پر جیسے بیت اللہ پر مسلمانوں کا حق ہے ویسے ہی بیت المقدس پر بھی مسلمانوں کا حق ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا نا. تو یہ اس میں تو کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. رائٹ. تو بہرحال جزوی طور پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے، یہ دونوں طرف کیا جاتا ہے. یعنی وہ لوگوں کے اندر جذبہ جوش وہ پیدا کرنے کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے. تو آگے چل کر یہ چیز اور بھی یعنی زیادہ شدت سے ایکسپلائٹ کی جائے گی. سر یہ جو آپ نے بات کی ہے، اگر ہم ریلیجس تھیولوجی کے کانٹیکس میں دیکھیں تو جو آپ نے بات کی کہ ظاہر ہے ہمیں تو یہ چیز بڑی واضح طور پہ پتہ ہے کہ جو آخری اب حقدار ہوں گے یا دین حق جو ہے وہ جو قائم ہونا ہے وہ تو اسلام کا ہونا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کا دین اور ان کی جو حکمرانی ہے اس نظام کے اوپر. لیکن سر جو اس وقت بیت المقدس کے اوپر یہودی قابض ہیں، آپ نے کہا وہ مفادات کا ٹولہ ہے، اس کے کمرشل انٹرسٹ ہیں، لیکن اس کو ڈائریکشن پھر کون دے رہا ہے؟ کیا اس کو ڈائریکشن صرف اگر تو سیاست ہوتی تو پھر تو وہ لادین ہو جاتے جس طرح بہت سارے ملک ہیں. لیکن بظاہر وہ نظر آتا ہے کہ وہ بڑے ہارڈ کور رائٹ ونگ فنڈامنٹلسٹ ہیں اور ان کے شیڈز آپ دیکھیں کہ آپ کو عیسائیوں میں بھی نظر آئیں گے، ہندوؤں میں بھی نظر آئیں گے. تو یہ کس طرح یہ بھول پن ہے. اچھا. وہ بالکل وہ فنڈامنٹلسٹ اس طرف یعنی وہ کوئی اپنے مذہب کے بنیاد پرست نہیں ہے، یہ شیطانی مذہب ہے. یعنی کہ ابھی جو وہ کر رہے ہیں یہ سارے مظالم ہیں فلسطینیوں پہ، یہ شیطانی ایجنڈا ہے، یہ شیطانی اور یہ نو انسانی کے خلاف ہے. یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم اسے کہتے ہیں امت مسلمہ کے خلاف. وہ کسی کے سنسیئر نہیں ہے. دیکھیں شیطان اولاد آدم کا دشمن ہے. شیطان اولاد آدم کا اور ساری کی ساری اولاد کا دشمن ہے. اس آدم کی اولاد میں سے کچھ اس کے شعوری ایجنٹ بن گئے، باقی جیسے اس نے آدم کو بہلا لیا تھا اور وہ درخت کا پھل کھانے پہ آمادہ کر لیا تھا، ایسے ہی باقی بہکے ہوئے لوگ ہیں. مغضوب علیہم تھوڑے ہیں، باقی بہکے ہوئے لوگ ہیں. جو مغضوب علیہم ہیں وہ تو شیطان کے نیچرل الائی ہو گئے ہیں. ٹھیک. تو باقی ساری نو انسانی کو بہکانا، گمراہ کرنا اور ایسے حالات پیدا کرنا کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہی نہ ہوں. عہد حاضر ملک الموت ہے تیرا کہ جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش. ٹھیک ہے نا، معاشی حالات ایسے پیدا کر دو. اٹریکشن تو دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے. تو ایک تو یہ کر دو. پھر اس کے بعد جبر، یہ جو فاشزم پوری دنیا میں ہے، یا آپ ادھر سے دیکھیں تو ہندو فاشزم جو ہے نا وہ کھڑا ہو رہا ہے، ادھر آپ وائٹ فاشزم جو ہے وہ کھڑا ہو رہا ہے. یہ بھی سارے اس کو بھی پیچھے وہی شیطانی ایجنڈا ہے جو پروموٹ کرنے والا ہے، تاکہ کوئی بندہ اتنا آزاد رہے ہی نہ کہ وہ جو ہے نا وہ ایک آزادانہ طور پر، ظاہر ہے غلامی میں آپ اللہ کی عبادت تو کر ہی نہیں سکتے، آزادی چاہیے اس کے لیے. تو ہر شخص کو جکڑ کے رکھ دو، یہ شیطانی ایجنڈا ہے. اور اس کے دنیا جیسے شیطان کی جو فوجیں ہیں وہ جنوں اور انسانوں پر مشتمل ہیں، تو اس میں وہ اس کے ایجنٹ نمبر 1 جو ہے نا یہ ہیں، یعنی یہودی ہیں. تو یہ گلوبل ایجنڈا ہوا. اور اس میں خاص طور پہ یاجوج ماجوج کا ذکر تو احادیث میں بھی آیا ہے، قرآن مجید میں بھی آیا ہے، اور تورات وغیرہ میں بھی ہے کہ وہ شیطان ان کی فوجیں لے کے آئے گا.
اور یہ خزارین ہیں کہ جن کے بارے میں تصور یہ ہے کہ یہ یاجوج ماجوج، اور اقبال نے کہا تھا کھل گئے یاجوج و ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون. تو میں نے آپ کے سامنے یہی بات رکھی نا، یروشلم پہ وہی قابض ہیں، وہی خزارین ہیں. تو یہ اچھا وہ یفسدون فی الارض تھے، قرآن مجید ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، زمین میں فساد مچاتے ہیں. فساد سب سے بڑا جو فساد ہوتا ہے وہ یہی کسی کو غلام بنا لینا، وہ معاشی غلامی میں جکڑ لینا، اور کسی کے مال و اسباب ہتھیا لینا، عزت آبرو جان یہ سارا جو ہے نا وہ اس کے حقوق تلف کر لینا، یہ فساد ہے نا سارا. یفسدون فی الارض یہی ہے، مفسدون فی الارض یہی ہے. وہاں جس کا ذکر آیا وہ آ کے لوٹ مار کر کے بھاگ، یہی فساد ہے. تو اب انہوں نے پوری دنیا میں لوٹ مار مچائی ہوئی ہے. اور یہ جو ملٹی نیشنل اور یہ تو سارا آپ کا فیلڈ ہے، آپ جانتے ہیں سارا اکنامک سسٹم پورا جو ہم کہتے ہیں کہ گرپ میں وہ مکھن وہ کھانے کا انہوں نے سارا نظام بنایا ہوا ہے. اس میں بینکنگ سسٹم بھی آ جائے. اور یہ سارے جو آپ کا اکنامک ہٹمین کا چکر ہے کہ کوئی ملک اگر خود کفیل ہونے کی کوشش کرے، جو بندہ اسے لیڈ کر رہا ہو وہ مروا دو، اپنے بندے بھجوا کے تو وہاں پہ جو ہے نا ایسی حالات پیدا کر دو کہ آزادی کی طرف کوئی نہ جا سکے. اسی لیے دیکھیں آزاد تو کوئی ملک، تو اس کو یہ نہ کہیں کہ یہ صرف ہمارے دشمن، ہم تو ویسے ہی مرے، مطلب ہماری عادات ہی انہوں نے اتنی خراب کر دی ہیں کہ ہمارے اندر کوئی جان ہی نہیں ہے. وہ پوری نوع انسانی کے دشمن ہیں. اور لڑاؤ بڑھاؤ مرواؤ، یہ جو آپ کہتے ہیں جی جنگیں ہوتی ہیں اکنامکس کے لیے، اس کے پیچھے سارا وہ شیطانی ایجنڈا. ورلڈ وار 1 اور 2 جب آپ مذہبی بنیاد یہ والی لے کے آئیں گے نا، وہ جو جنگ شروع ہوئی تھی آدم علیہ السلام اور شیطان کی، وہی کنٹینیو ادھر جا کے یہ فٹ ہو جائے گا. صحیح. یہ دو حق مذہبوں کی جنگ کہیں گے تو غلط بات ہوگی. ٹھیک. یہی دھوکہ ہے. اور جو بعض مسلمان دینے، ظاہر ہے مسلمان، عام مسلمان کیا دھوکہ دے گا، مزدور کسی کو کیا دھوکہ دے گا. جی مسلم اسکالرز دیں گے نا، بالکل، جو 4 آیتیں پڑھ سکتے ہیں 2 حدیثیں پڑھ سکتے ہیں وہ دیں گے. اور وہ یہ دھوکہ ہے جو دے رہے ہیں کہ جی ان کا بھی مذہب ہے، اللہ نے کتاب اتاری تھی، رسول تھے، بھائی سب ختم ہو گیا، منسوخ ہو گیا، ختم. اب اللہ کی ریپریزنٹیٹیو امت ایک ہے، اور تمام مراکز توحید کی جائز وارث وہ ہے، اور اس کے مقابل ساری شیطنت کھڑی ہے. اور وہ مذاہب جو اپنے آپ کو برقرار رکھے ہوئے ہیں، یا تو وہ بہکے ہوئے ہیں یا شیطان کے جو ہے اعلانیہ علاقار بنے ہوئے ہیں. یہ ہے وہ ساری چیز جس کو سمجھے کہ تو اصل میں تو پاکستان جو ملک بنا ہے نا، یہ اس کی اصل اللہ تعالیٰ شاید یہی کام لے گا. کیسے لے گا ہم نہیں جانتے، کیا تبدیلیاں آئیں گی ہمیں نہیں معلوم، کہاں سے آئیں گی ہمیں نہیں معلوم. بظاہر حالات بہت مایوس کن نظر آ رہے ہیں، کہیں کوئی خیر کی رمق آپ کو نظر نہیں آتی. لیکن اگر کہیں کوئی امید کہیں سے ہو سکتی ہے تو کہاں سے ہو سکتی ہے؟ یہاں سے ہو سکتی ہے. اور یہاں پہ آپ دیکھیں، ظاہر ہے ایک بندہ تو اٹھ کے کچھ نہیں کر سکتا، کوئی ضیاء اللہ کا اکیلا اٹھ کے تو کچھ نہیں کر سکتا، کوئی باجوہ صاحب بھی اکیلے اٹھ کے کچھ نہیں کر سکیں گے، کوئی مولوی صاحب اٹھ کے کچھ نہیں کر سکتے، فضل الرحمان صاحب کچھ نہیں کر سکتے. وہ کوئی ایک مطلب اس کے لیے ایک اجتماعیت درکار ہے، کوئی ایک ادارہ چاہیے. پورے قوم اکٹھی ہوگی کسی پوائنٹ، اور قوم کے اکٹھے ہونے سے پہلے کوئی ایسا نیوکلس تو ہو نا جو پوری قوم کو اپنے گرد اکٹھا کرے. وہ دیکھیں پھر وہی بات ہے، پھر جو آپ کو نظر آئے گا تو ایک ہی ادارہ نظر آئے گا، اور جن کی حرکتیں ان 20 سالوں میں یا ان سے جو کروائی گئی ہیں وہ ایسی نہیں ہے کہ قوم ان پر اعتماد کر سکے. صحیح. کوئی سوچنے سمجھنے والا آدمی اب یہ بات کرنا ہی مشکل ہو گیا ہے کہ بھئی ان کے حق میں آپ کلمہ خیر کہیں. صحیح. ٹھیک ہے نا. اور یہ ان کے 20-25 سال کی پالیسیوں کے نتیجے میں ہوا ہے. تو اب ان کو اصل میں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے، قوم آپ کی دشمن نہیں ہے، قوم ملک کی دشمن نہیں ہے، لوگ آپ کے دشمن نہیں ہیں، جو آپ کی پالیسیوں پہ تنقید کرتے ہیں وہ بھی آپ کے دشمن نہیں ہیں. لیکن کچھ آپ بھی تو اپنی اداؤں پہ غور فرمائیں، اور اب بھی نہ فرمائیں تو مٹ جائے گی. مخلوق نہیں مٹے گی، آپ مٹ جائیں گے، کیونکہ آپ ہٹ لسٹ پہ آ چکے ہو. باقی ساری چیزیں سمیٹتے اب جو بھی وہ شیطانی ٹولہ ہے نا، اس نے یہ آخری جو آپ کا ایسڈ بچا ہوا ہے نا اس کو نشانے پہ رکھ لیا ہے. صحیح. تو اب تو سمجھو یار، اب تو سوچو نا. بالکل. اب تو آپ کے پھٹنے کی باری آ گئی ہے نا. پہلے تو مخلوق پھٹتی رہی ہے، اب آپ کے پھٹنے کی باری آ گئی ہے. تو اپنے دوست دشمن کو پہچانیں، آپ پہچانیں. اچھا سر، اس پوائنٹ پہ میں آپ کو واپس لاؤں گا، لیکن اس سے پہلے ایک جو پیٹرن اور ایک منظرنامہ جو کلیئرلی نظر آتا ہے بلڈ ہوتے ہوئے، آپ نے اسرائیل کی بات کی، اور آپ نے جو اشکنازی جیوز جو اب وہاں پہ ڈومیننٹ ہیں، جو کہ پوری دنیا کی معیشت بھی کنٹرول کر رہے ہیں. سر اگر ہم کہیں کہ یہ وہ فورسز ہیں جو شیطانی ایجنڈے پہ چل رہی ہیں اور وہ شیطانی مشن کو ڈپلوائے کرنے میں انسٹرومنٹل ہیں، تو پھر سر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر یو ای نے ان کو آج ایکسیپٹ کر لیا ہے، اور اسی طرح انڈیا، امریکہ ان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، اور ہم ساؤتھ
چائنا سی کا بھی ماحول دیکھ لیں، وہ آسٹریلیا کا دیکھ لیں، برطانیہ بھی دیکھ لیں، تو پھر ہمارے لیے یہ چیز کیا بالکل obvious نہیں ہے کہ اگر ہم اپنا کردار دیکھیں تو کسی سٹیج پہ خدا نخواستہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے کی اگر بات آتی ہے، یا وہ لابیز جو یہاں پہ ایکٹیو ہیں یا ہو جائیں گی پرو اسرائیل، تو پھر وہ اصل میں شیطانی ایجنڈے کو ہی سرو کرنے کے پیچھے چل رہی ہیں. اور اسی طرح سعودیہ کا بھی یہ رسک ہے کہ اس کو آئسولیٹ ہمیں نہیں ہونے دینا چاہیے، کیونکہ اب تو یہ پولرائزیشن ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ دو بڑی فورسز ہیں. بالکل صحیح سوال اٹھایا آپ نے، بالکل یعنی اصل بات یہی ہے دیکھنے کی کہ ہمیں پہلی بات یہ ہے کہ سعودیہ کو آئسولیشن میں نہیں جانے دینا چاہیے، اس کا ہاتھ پکڑنے سے ہمارا بھی اس میں فائدہ ہے، ہم بھی اسٹرینتھن ہوں گے. یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم اسی کو فائدہ دیں گے، ہمارا برابر کا فائدہ ہے، بلکہ کچھ زیادہ ہی فائدہ ہے، کیونکہ ہم بھی تو رسک پہ ہیں. ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ ہے کہ سعودیہ کو استعمال کر کے، یعنی جو امارات نے کیا ہے نا، وہ کوئی یہ سمجھ کے تھوڑی کیا میں شیطان بننے جا رہا ہوں. صحیح. وہ اپنی معاشی مجبوریوں کے تحت مفادات کو اس کے لیے گئے. جی. وہ ساری بغیرتی انہوں نے کر لی ہے ساری دنیا کا، مطلب کیا کہیں یار، وہ لوگ کیوں آتے تھے امارات میں؟ ریت دیکھنے آتے تھے، وہ جو انہوں نے گند گولا ہوا ہے ان کے ہوٹلوں میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے لیے آتے تھے نا. بالکل. تو اگر اس حد تک وہ گر چکے ہوئے تھے تو اسرائیل کو تسلیم کرنا ان کے لیے کیا مشکل بات ہے. تو یہ تو بس اب وہ ان کا جو ہے نا ہیرا منڈی بنا دی تھی انہوں نے. تو اب یہ ہے کہ سعودیہ کو آپ اگر وہ بھی کچھ ہوش کے ناخن لیں، کچھ ہماری مقتدرہ ہوش کے ناخن لے، تو آپ امارات کو بھی واپس لا سکتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے نا، ان کو بھی سمجھا سکتے ہیں، باقی مسلمان ملکوں کو سمجھا سکتے ہیں. ادھر ترکی کو اللہ نے کچھ غیرت دی، یہ چلیں وہ بھی ہو جائے گا. اور ادھر آپ کے لیے مطلب سارے انڈے ایک باسکٹ میں ڈالنے کی بات نہیں ہے، لیکن چائنا آپ کو اس کی اپنی ضرورتیں ہیں کہ آپ کے ساتھ تعلق اچھے رکھیں، تو اسی حد تک اسے رکھیں. اس کے لیے سارا ملک ماسی کا بیڑا نہ بنائیں، لیکن یہ کہ جس حد تک فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے وہ فائدہ دیں اور فائدہ لیں، اور وہ جتنا مل سکتا ہے وہ لیں. انڈیا آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے جی، اسرائیل آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتا، ہوگا تو دھوکے کا ہوگا. کوئی آپ کو اسرائیل تسلیم کرنے کا فائدہ نہیں ہے، نہ معاشی فائدہ ہے آپ کو، نہ آپ مطلب آپ سوچیں سر ہم نے تسلیم کر لیا تو کیا اسرائیل انڈیا کو چھوڑ کر ہماری طرف آ جائے گا؟ کبھی بھی نہیں آئے گا. مطلب کوئی تکی نہیں بنتی. تو اس لیے بات سر پھر عزائم بھی تو ہے تو ہمیں اچھا اس میں پھر ایک سب سے بڑی بات ہے جو سب سے بڑی 100 باتوں کی ایک بات ہے. سر ہم نے کتنی پولیٹیکل سٹرگل کی جس کے بدلے میں یہ ملک بن گیا تھا. آپ آج بھی تاریخ پڑھیں نا، بالکل آج پڑھیں، جو کچھ لکھا ہوا ہے سچ لکھا ہے کہ جھوٹ لکھا ہے وہی پڑھ کے دیکھ لیں. بنتا نظر ہی نہیں آتا ہے، اچانک بن جاتا ہے، سمجھ ہی نہیں آتی کیسے بن گیا. ٹھیک ہے. آپ نے اور کیا جناب صنعت میں ترقی کی، آپ نے ایٹم بم بنا لی، کوئی کام آپ کا ڈھلنے کا نہیں ہے پھر بھی. تو یعنی یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو یہ من جانب اللہ ہو رہی ہیں. آپ اگر اس اصول پر کھڑے ہو جائیں گے اور اس وقت شیطان کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے، اللہ آپ کو اکیلا چھوڑ دے گا. چھوڑیں چائنا کو اور فلانے کو اور فلانے کو اور ڈگڑے کو، اور اللہ کی مدد کہاں سے آتی ہے یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. جس اللہ نے یہاں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کر لے وہ اس کے لیے کافی ہو رہتا ہے. تو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ پر سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے، کوئی نہ کوئی حل اس کے مسئلے کا اللہ نکال دیتا ہے. پھر اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ میں نے نکالا، وہ اللہ نے نکالا ہوتا ہے، اس کے لیے وہ اپرچونٹی اللہ نے کریٹ کی ہوتی ہے. تو کہیں نہ کہیں سے اللہ کر دے گا، آپ کے دشمنوں کو کمزور کر دے گا. تو ہماری سروائیول اسی میں ہے کہ ہم اس شیطانی چکر سے نکلیں، اللہ کے ساتھ یکسو ہو جائیں. اور باقی یہ کہ وہ ہماری کمر پہ پہلے بھی ہے، اللہ کی مدد عربوں کے ساتھ اس طرح نہیں رہی ہے. بالکل. اور یہ ہمیں معلوم ہے کیوں نہیں رہی ہے. سر ابھی کرونا میں دیکھ لیں اللہ نے جو خصوصی مدد کی ہے. بالکل، یعنی ہمیں معلوم ہے کہ عربوں کے ساتھ کیوں نہیں ہے. ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ہو چکا ان کے حق میں. یہ اردن والے کون ہیں؟ یہ آل رسول میں سے نہیں ہوئی کہ سب سے زیادہ ذلت و خواری کا شکار وہ ہیں. بالکل. اللہ کی یہ مدد اگر کہیں آپ مسلمان ممالک میں کہیں بھی دیکھتے ہیں نا، وہ آپ کو پھر پاکستان کے ساتھ نظر آتی ہے. صحیح. تو ذرا کر کے تو دیکھیں یار، ہم بے ایمانی کریں تو ہم سے بڑا بے ایمان کوئی نہیں ہے، ہم اللہ پہ توکل نہ کریں تو ہم سے زیادہ بے وقوف کوئی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ تو ہر وقت شامل آ رہی ہے باقیوں کی نسبت. یعنی سر یہ ٹائم آ گیا ہے کہ ہم ایمان کے ساتھ ذرا استقامت دکھائیں اور ذرا کھڑے ہوں کوئی پرنسپلز پہ، کوئی مورل گراؤنڈ. تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی، یہ ٹائم آ گیا ہے. یہ ابھی تک تو ہم پڑھتے رہے ہیں جی، اور اب یہ ٹائم آ گیا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی گواہی دیں.
بے شک ٹھیک ہے. بے شک. اور عشق کی باتیں ہم نے کی ہیں، لیکن اس عشق کا ایک تقاضا اور بھی ہے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. تو یہ ہے وہ منصب امامت، اور اسی کے لیے ہم نے بنایا ملک، اور اس کی طرف آئیں، اللہ کی مدد بھی آئے گی، شامل حال ہوگی. اچھا سر، بیفور وی کنکلوڈ، میں آپ سے ایک لوکل ہماری جو پالیٹکس ہے یا اس وقت جو پاکستان کا اپنا ایک منظر نامہ ہے، اس پہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایک اب ماحول بلڈ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کچھ عرصے سے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو آپ نے بھی بات کی کہ 90% لوگ اس ملک میں وہ ہیں جو ملک کے ساتھ لائل ہیں، ملک کے پیٹریوٹ ہیں، ملک کو ظاہر ہے کامیاب اور اسٹرانگ دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن یہ جو ایک ماحول ہمارے اداروں کا رہا ہے جس کی وجہ سے وہ مطلب خوش نہیں ہے، ان کو کہیں نہ کہیں وکٹمائز کیا گیا ہے، کہیں نہ کہیں ان کو جائز حقوق نہیں ملے، یا ان کو کوئی عدل کا نظام نہیں مہیا کیا گیا، اور ان کو جو ہائی جیک کر رہی ہیں یہ جو اینٹی اسٹیٹ فورسز ہیں، ظاہر ہے وہ تو دشمن ہے، وہ تو اپرچونٹی کا فائدہ اٹھائیں گے. اچھا سر، اس میں اب یہ ماحول اور یہ ٹرینڈ بڑھتا ہوا نظر آتا ہے. ہم اگر سوشل میڈیا پہ بھی ٹرینڈز دیکھیں تو ظاہر ہے جب یہ ادارے ہمارے کوئی غلط کام کرتے ہیں یا ایکسٹرا جوڈیشل کوئی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں تو اس پہ جو عوام کا بیک کلیش ہے وہ بہت ایکسٹریم پہ ہمیں اب نظر آتا ہے، اور اس کو پروپوگیٹ پھر اینٹی اسٹیٹ فورسز بھی کرتی ہیں. تو اس پورے منظر نامے کو جو ایک ریجن کے اندر بلڈ ہو رہا ہے یا الائنسز نئی بن رہی ہیں ہمیں، اور آپ نے جیسے کہا کہ پھر قوم کو اب یکجا کرنے کی ضرورت ہے، تو اس کا پھر کیا مطلب آپ کیا ایڈوائز کریں گے کہ اس وقت کرنے کا کیا کام ہے کہ ہم اس تھریٹ سے بھی بچیں؟ جب تک وہ گلے نہیں دور ہوں گے نا تو اعتماد تو نہیں بحال ہوگا. مطلب کچھ ضرورت یہ ہے کہ جو لوگ ناراض ہیں، جن کو گلے شکوے ہیں، ساری جماعتیں نا، پیپلز پارٹی کا جو آپ بانی ہے آپ نے لٹکا دیا، جی ٹھیک ہے، نون لیگ والے کو بگا دیا ہے، جو بھی کیا ہے وہ کرتوتیں ان کی بھی اچھی نہیں تھی، لیکن بہرحال لوگوں کو تو وہ جس طریقے سے ہوا وہ لوگوں کو لگتا ہے کہ بھئی یہ جسٹس نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے. تو اسی طرح جو 9/11 کے بعد مذہبی لوگوں کے ساتھ کیا گیا، جو فرنٹ اینڈ الائے بنے ہم، ایک تو یہ ہے نا جو بھی تشدد ہوا، فلانا ہوا اور بے اصولیاں ہوئی، وہ علیحدہ بات ہے، لیکن جو ذلیل کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور جس طرح ان کو جو ہے وہ گھٹیا ثابت کرنے کی کوشش، جاہل ثابت کرنے کی کوشش کی گئی، جہالت کی فیکٹریاں مدارس کو کہا گیا، ٹھیک ہے، فلمیں بنی، ڈرامے بنائے گئے، گانے بنائے گئے، وہ سارا کچھ بنا ہے. تو اب اگر آپ کی طاقت کی وجہ سے کوئی آپ کے منہ نہیں آتا تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ کسی کے دل کے اندر بھی آپ سے نفرت نہیں پیدا ہوگی، بیزاری نہیں پیدا ہوگی؟ یہ ہو سکتا ہے، یہ انسانی فطرتی کے خلاف ہے کہ ایسا ہو. اس کی عکاسی سے سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہے، وہ عکاسی ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے. لیکن جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ کیا ہے، ان میں سے کوئی شخص ملک دشمن نہیں ہے. صحیح. آپ اگرچہ کہ وہ ایکٹیویٹی آپ کو ملک دشمنی کی نظر آ رہی ہے، صحیح، تو اس کو اگر آپ اینالائز کریں تو وہ آپ کی وجہ سے ہے. صحیح. اس کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. آپ ٹھیک ہو جائیں، یہ سارے لوگ آپ کے اسی ان طرح، لوگوں کو آن بورڈ لینے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے کچھ اقدامات کرنے کی بھی ضرورت ہے. لوگوں کو نہیں دیکھیں، یعنی اگر آپ فرق رکھیں گے سوسائٹی اور اپنے درمیان تو کیسے، مطلب یہ زبانی باتوں سے تو لوگ آن بورڈ نہیں آئے. آپ مطلب اکنامک ڈسپیرٹی کی بات کر رہے ہیں؟ وہ بھی ہے، جو بھی عہدوں کی بھی ہے. دیکھیں 17 گریڈ کا بندہ ادھر بھی ہے، 17 گریڈ کا بندہ ادھر بھی ہے، دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں؟ یعنی مرات میں بہت فرق، کوئی زمین آسمان کا فرق ہے. بہت فرق تو بہت چھوٹا سا، یعنی کہ کلاس سسٹم بن گیا. بالکل کلاس سسٹم بن گیا. اور پھر یہ کہ وہ اوپر جا کے پھر کلب بنتا ہے، ایک خاص کلب وجود میں آ جاتا ہے. صحیح. وہ اصل مالک کلب ہے پاکستان کا. تو یہ ملکیت کا تصور ذرا اس کو آپ وہ آنرشپ عوام کو دیں نا ملک کی. صحیح. جیسے سر ویسٹ میں ہوتا ہے، ویسٹ میں جو ڈیموکریٹک سسٹم جس کی ہم بہت تعریف کرتے ہیں یہاں بیٹھ کے، وہ یہی ہے. ملکیت جو ہے، اونرشپ جو ہے، فریڈم جو ہے وہ حقیقی طور پہ عوام کے پاس ہے. اچھا یہی دیکھیں، مطلب کوئی ملک کا دشمن قذافی بھی تو نہیں تھا نا، اس نے ملک کی اونرشپ خود لے لی تھی. بالکل. پھر وہ انجام وہ ہوا، ٹھیک ہے، اس کے بعد لوگوں کا بھی ستیاناش ہو پھر گیا، وہ فیشسٹ بن گیا. لیکن لوگوں کو یہ فیشزم پسند نہیں ہوتا. صحیح. صدام بھی محب وطن تھا، پیٹریاٹ تھا، لیکن وہ بھی یہ سمجھتا تھا میں مالک ہوں. پھر اس کے خلاف لوگوں کی یعنی جذبات تھے جن کو کیش کسی اور نے آ کے کیا، جو صدام کا بھی دشمن تھا اور لوگوں کا بھی دشمن تھا.
यहाँ पे कोई फर्द नहीं है, इदारा है। जो दुश्मन आएगा वो दोनों का दुश्मन होगा, लेकिन जो इस्तेमाल करेगा वो अवाम को अपने इदारे के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। और गलतियाँ किसकी होंगी? वहाँ सद्दाम और कज़ाफ़ी की गलतियाँ थी कि उन्होंने ओनरशिप खुद रखी हुई थी। यहाँ इदारे की गलतियाँ होंगी। ये बात खुल के कहने की ज़रूरत इसलिए कि तभी तो इस्लाह मुमकिन है, नहीं तो अब तो सर पे आ गया है, ये होना ही होना है, कल होना है। और वो दुश्मन के एजेंट जो है ना, वो कहीं इधर उधर कोनों खतरों में नहीं है, वो आपका कोई इदारा नहीं है जिसमें घुसे हुए ना हो। हर जगह वो आपके पॉलिटिशियंस में भी हैं, वो जुडिशरी में भी हैं, वो आपकी ब्यूरोक्रेसी में भी हैं, वो आपके अंदर भी हैं, कोई जगह नहीं है जो बची हुई हो। यानी सर नेशन बिल्डिंग, वो सहाफत में भी हैं। नेशन बिल्डिंग की ज़रूरत है, और उसके लिए हम, और वो इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि हमारा सर्वाइवल उसके ऊपर इसी के ऊपर है। कोई अकेला एक और ये जो इदारा आपसे नहीं। पैसे लेके जो आपके लिए ना जो प्रोपेगेंडे करते हैं, ये अब आपको नहीं बचा सकते। क्या फ़र्क पड़ता है राय आम्मा पर उन लोगों के तबसरों का और उनके प्रोग्राम करने का और मजमून लिखने का? कोई फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल। एक दूसरे से एक माहौल चाहिए लोगों को जिसमें अदल सिर्फ हो ही ना बल्कि नजर भी आए। एतमाद तब बहाल होगा, और एक दफ़ा आप एतमाद इस कौम का बहाल कर दें, पोटेंशियल इसका दुनिया थरथराती है, इससे पोटेंशियल है, और बस उस एतमाद की ज़रूरत है। तो आज मेरा ख्याल है हमने काफ़ी कुछ लोगों का जहन बोझल कर लिया है, तो इस पे हम इत्तेफाक करते हैं, और खुल के बातें हुई हैं, खुल के बातें आइंदा भी करेंगे इंशाअल्लाह। तो बिल्कुल, अगर ज़िंदगी रही। ठीक हो गई, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।